مکہ میں ظلم اب نظام بن چکا تھا، کمزور لوگ نشانے میں تھے اور غلام سب سے آسان تھے، اور ان میں سے ایک بلال ابن رباح۔ مکہ میں خبر بہت تیز پھیلتی، خاص کر جب وہ کوئی نئی چیز کی ہو۔ ایک دن بلال نے سنا کہ کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ سب برابر ہے، نہ عرب کو اجامی پہ فضیلت ہے اور نہ ہی گورے کو کوئی کالے پہ، صرف تقویٰ۔ بلال نے شاید پہلی دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ کوئی انہیں نیچا نہیں کہہ رہا۔ وہ ان لوگوں کے ذریعے اسلام تک پہنچے جو چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے۔ دار الارقم میں ایک چھوٹا سا گھر، بند دروازہ، اور اس بند دروازے کے اندر قرآن کی تلاوت۔ انہوں نے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا۔ انہیں نہ کوئی تکبر، نہ کوئی نسلی فخر اور نہ ہی کوئی امیری کا غرور تھا، صرف ایک پیغام کہ اللہ ایک ہے۔ بلال نے دیکھا یہاں غلام اور آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، یہاں عزت خریدی نہیں جاتی، عزت دی جاتی ہے۔ اس رات بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، چھپ کے ہی صحیح مگر یقین کے ساتھ۔ مگر مکہ میں زیادہ دیر راز چھپتے نہیں۔ وہ حبشہ سے تھے، کالا رنگ تھا، غلام تھے، اوپر سے اسلام قبول کر لیا۔ قریش کے لیے یہ 3 جرم تھے۔ امیہ ابن خفاف کو پتہ چلا کہ اس کا غلام نیا دین لا چکا ہے۔ اس نے پہلے ہنس کر پوچھا، پھر دھمکایا اور پھر مارا، مگر بلال رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے صرف کہا کہ اللہ ایک ہے۔ پھر شروع ہوا وہ منظر، دوپہر کا وقت، سورج سیدھا سر پر، مکہ کی ریت جل رہی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو باہر لایا گیا، انہیں زمین پہ گرا دیا گیا، ان کے کپڑے اتار دیے گئے، جسم سیدھا گرم ریت پہ۔ پھر ان کے سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھا گیا، اتنا بھاری کہ سانس لینا مشکل ہو، اور پھر ان سے کہا گیا، لات اور عزیٰ کو مانو، اپنے رب کو چھوڑ دو، محمد کو جھٹلا دو۔ سوچو، سانس رک رہی تھی، سانس دب رہی تھی، جسم جل رہا تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عہد، ایک لفظ، پھر عہد، پھر دوبارہ عہد۔ نہ لمبی تقریر، نہ بحث اور نہ ہی چیخ، صرف ایک لفظ، عہد۔ وہ ایک ہے، تم جتنا پتھر رکھو وہ ایک ہے، تم جتنا دباؤ وہ ایک ہے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک غلام جس کا کوئی قبیلہ نہیں، مگر اس کا ایمان پہاڑ سے مضبوط۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ کے پاس گئے اور کہا، اسے مجھے بیچ دو۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، قیمت زیادہ مانگی گئی، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنا ہچکچائے دے دی اور بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ سالوں بعد وہی بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کے چھت پہ کھڑے ہوں گے، ان کی آواز اٹھے گی اور پہلا اذان دیں گے۔ ان کی آواز کی بنیاد مکہ کی ریت پہ رکھی گئی تھی، پتھر کے نیچے، جہاں سانس ٹوٹ رہا تھا وہاں لفظ نہیں، عہد۔ پتھر سینے پہ تھا مگر دل آزاد، جسم غلام کا تھا مگر ایمان نہیں۔ بلال ابن رباح، جنہوں نے اسلام کی پہلی اذان دی۔